نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما فلهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطبقون ما بخلوا به يوم القيامة وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے احد کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جو شکست ہوئی اور ان کے اوپر مصیبت آن پڑی، ان کو پریشانی ہوئی، اور اس غزوے کے اندر ایک بڑی آزمائش ان پر آن پڑی، اللہ رب العزت نے اس کی بہت سی حکمتیں اور وجوہ بیان کی۔ اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت کافروں کو مہلت دینا چاہتے ہیں، ان کو جو لمبی عمر دی ہے، ان کو اللہ رب العزت نے جو عیش و عشرت دے رکھی ہے، مال و دولت دے رکھا ہے، اللہ رب العزت ان کو مہلت دینا چاہتے ہیں تاکہ یہ گناہوں میں آگے بڑھتے چلے جائیں، اور انجام کار ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اور اللہ رب العزت کو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ خبیث اور پاکیزہ یعنی کافر منافق، پاکیزہ سے مراد ہے ایمان والے، یہ اکٹھے ملے جلے رہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ان میں فرق کر دے۔ فرق کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اپنے نبی کو بتلا دیں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ جس طرح جہاد کے اندر اللہ رب العزت نے یہ فرق کیا ہے احد کے اندر، اللہ رب العزت نے اسی طرح غزوہ بدر صغریٰ کے اندر، غزوہ حمراء الاسد کے اندر مسلمانوں پہ مصیبت ڈالی، مسلمانوں پہ
مشقت ڈالی، مسلمانوں کو تنگی محسوس ہوئی، تو جو ایمان والے تھے وہ ڈٹے رہے، جمے رہے، جو منافق تھے وہ پھسل گئے۔ تو اللہ رب العزت پاکیزہ کو اور خبیث کو اکٹھا نہیں رہنے دے گا، اللہ ان میں فرق ضرور کرے گا۔ تو اللہ رب العزت کی ایک حکمت یہ بھی تھی۔ دوسرا، اللہ رب العزت نے جہاد کے اندر مال خرچ کرنا اس کی ترغیب بھی دی ہے، اور نہ خرچ کرنے والوں کو اللہ رب العزت نے سزا بھی سنائی ہے کہ جہاں مال خرچ کرنا ضروری ہے، جیسے جہاد کا موقع ہے، اگر مال خرچ نہیں کرو گے تو دشمن کے خلاف تلوار کہاں سے لاؤ گے؟ دشمن کے خلاف گھوڑے کہاں سے لے کے آؤ گے؟ دشمن کے خلاف نیزے اور برشے کہاں سے لے کے آؤ گے؟ تو جہاں پر مال خرچ کرنا ضروری ہے وہاں پر مال خرچ کرنا چاہیے، جیسے زکوٰۃ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ اگر مال کو خرچ نہیں کرو گے تو اللہ رب العزت سخت ناراض بھی ہوتے ہیں، اور یہ مال انجام کار چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ اللہ رب العزت اس کے وارث ہیں، وہ جسے چاہیں اس کو دے دیتے ہیں، کوئی بھی مال ساتھ لے کر نہیں جاتا۔ ہر کسی نے، خواہ وہ ہفت اقلیم کا بادشاہ بھی ہو، وہ بھی جب جائے گا خالی ہاتھ ہی جائے گا۔ تو اس لیے مال اللہ کے راستے میں بڑھ چڑھ کر خرچ کرنا چاہیے، اور اگر نہیں خرچ کرو گے تو یہ مال دیکھنے میں تمہیں میٹھا لگتا ہے، یہی مال قیامت کے دن تمہارے گلے کا توق بن جائے گا۔ خلاصہ یہ ہوا، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے اوپر جو مصیبت آن پڑی تھی، مسلمانوں کو جو پریشانی ہوئی، تنگی ہوئی، اللہ رب العزت نے اس کی بہت سی حکمتیں اور وجوہات بیان کی۔ اب یہاں بھی ایک وجہ یہ بھی بیان کی ہے، اللہ رب العزت کو یہ خبیث اور پاکیزہ ملے جلے رہیں، اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے۔ اب ہم ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر یہ گمان نہ کریں، انما نملی لہم، یہ ما مصدریہ ہے، انا جو ہے یہ علیحدہ ہے، یہ جو دونوں کو ملا کے لکھا گیا ہے یہ عثمانی جو مصحف ہے اس کے رسم الخط کے مطابق ہے، وگرنہ تو اس کو علیحدہ لکھنا چاہیے، اس کو علیحدہ لکھنے میں ایسے ہونا چاہیے۔ انما نملی لہم، املا کا معنی ہوتا ہے مہلت دینا، زمانے کی کچھ مقدار کے لیے مالابا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مالابان لیل و نہار کو بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یہ گمان نہ کریں کہ ہم جو ان کو مہلت دے رہے ہیں، ہم نے ان کو آزاد چھوڑ رکھا ہے، کچھ بھی نہیں ان کو ہوتا، لمبی عمریں دے رکھی ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، صحتیں دے رکھی ہیں، مال و دولت دے رکھا ہے، اور قوت، اقتدار، اختیار دے رکھا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ انما نملی لہم خیر لانفسہم، بے شک ہم ان کو جو مہلت دے رہے ہیں خیر لانفسہم، ان کے نفسوں کے لیے بہتر ہے۔ اللہ فرماتے ایسا نہیں ہے۔ انما نملی لہم، ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں لیزدادوا اثما، تاکہ یہ گناہوں میں اور بڑھ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ لمبی عمر دے اور ساتھ ساتھ نیکی کی بھی توفیق دے، یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ جس کو لمبی عمر ملی اور ساتھ نیکی کی توفیق نہیں ہے، گناہوں میں پڑا ہوا ہے، اللہ کی نافرمانی میں پڑا ہوا ہے، یہ اس کے لیے وبال ہے، اس کے لیے یہ مصیبت ہے، اس کے لیے یہ عذاب ہے جو اس کے لیے اکٹھا ہو رہا ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر آسانی کو دیکھ کر، دنیا کے اندر شان و شوکت کو دیکھ کر دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ مَا كَانَ اللَّهُ، نہیں ہے اللہ، لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ ما نافیہ جو ہے، یہ لیذر کا جو لام ہے یہ اس کی تاکید کے لیے ہے۔ نہیں ہے اللہ کہ مؤمنین کو چھوڑ دے، عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ، اس حالت پر جس پر تم اب ہو، کہ بیچ میں منافق بھی رہ رہے ہیں، بیچ میں کافر بھی رہ رہے ہیں اور ایمان والے بھی رہ رہے ہیں ملے جلے۔ اللہ رب العزت ان کو جدا کرنا چاہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمام انسانوں کا خمیری شکل میں تمام وہ لوگ جو میری امت میں سے ہوں گے سب کو میرے اوپر پیش کیا، میں نے ہر ایک کو جان لیا، اس کو بھی دیکھ لیا جو ایمان لے کر آئے گا، میں نے اس کو بھی دیکھ لیا جو ایمان لے کر نہیں آئے گا۔ منافقین نے شور ڈال دیا، یہ فرماتے ہیں میں سب کو جانتا ہوں، ہمارا تو پتہ نہیں چلتا، ہم تو ان کی صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی، آپ ناراض ہوئے، آپ کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا کیا، فرمایا لوگو تم طنز کرتے ہو میرے علم پر، اور تم مجھ سے جو بھی پوچھو گے اس وقت سے لے کر قیامت تک میں سب تمہیں بتلا دوں گا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نام ہے عبداللہ، میرے والد کون ہیں؟ آپ نے فرمایا حذیفہ۔ اور اتنے میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے، فرمایا ہم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور ہم راضی ہیں آپ کے نبوت پر بھی، ہم قرآن پر بھی راضی ہیں، ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، ان لوگوں نے آپ کی دل آزاری کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم باز آ گئے؟ کیا تم باز آ گئے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لے آئے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقوں کے بارے میں علم تھا، مگر آگے بتلانے کی اجازت نہیں تھی، آگے بتلانے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک ماہر ڈاکٹر، ایک ماہر طبیب مریض کے چہرے کو دیکھ کر، اس کی باتوں سے، اس کی شکل سے مرض پہچان جاتا ہے۔ تو جو نبوت کے سرچشمہ تھے، تمام نبیوں کی نبوت کے امین، اللہ رب العزت کے دین کے شریعت کے امین، تو ان کی فراست کا کیا ٹھکانہ ہوگا آپ اندازہ کیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں تھی اللہ رب العزت کی طرف سے کہ ہر کسی کے بارے میں بتلا دیں کہ یہ اس کا ایمان کس درجے کا ہے اور اس کے پہلو میں بیٹھنے والا منافق ہے یا کافر ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ رب العزت تمہیں اس حالت میں باقی نہیں رہنے دیں گے کہ ملے جلے رہیں، حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، حتیٰ کہ خبیث کو جدا کر دیں گے پاکیزہ سے۔ اللہ خبیث کو طیب کے ساتھ نہیں رہنے دیں گے، پاکیزہ کے ساتھ نہیں رہنے دیں گے، اللہ اس کو ضرور جدا کر دیں گے پاکیزہ سے۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اللہ رب العزت ایسے بھی نہیں ہے کہ تمہیں غیب پہ مطلع کر دیں، ہر کسی کو بتلا دیں، ہر کسی کو کے اوپر یہ بات کھول دیں، نہیں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں رسولوں میں سے جس کو چاہتے ہیں، جس کو اللہ رب العزت رسالت کے لیے چن لیتے ہیں، جس کو اللہ رب العزت اپنے پیغام کے لیے چن لیتے ہیں، اس پر اللہ رب العزت غیب کا پردہ ہٹا دیتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں اس کو بتلا دیتے ہیں۔ تو اس لیے فآمنوا باللہ ورسلہ، اللہ پر اور اس کے رسولوں پر مخلص ہو کر دلوں کو مضبوط کر کے ایمان لاؤ اور ان کی شریعتوں پہ ڈٹ جاؤ، وگرنہ تو تمہارا پردہ بھی چاک ہو جائے گا، رسوا ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت کی رسوائی جو ہے وہ بھی یقینی ہے۔ وَإِن
تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم، اگر ایمان لاؤ گے اور ڈرتے رہو گے تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے. یعنی ایمان والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے اللہ نے بہت بڑا اجر رکھا ہے. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، اور وہ ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ جو بما آتاہم اللہ، جو بخل کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے ان کو دے رکھا ہے اپنے فضل سے. ہوا خیر لہم، کہ وہ، یہ ہوا یہ بھی مفعول ہے، خیر لہم یہ بھی مفعول ہے کہ وہ ان کے لیے بہتر ہوگا. یعنی اپنے مال و دولت کو خرچ نہ کرنا، وہ یہ نہ سمجھے ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا وہ گنجے سانپ کی شکل میں اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا. وہ اس کی باشیں پکڑ کر کھینچے گا، کاٹے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا وہ خزانہ ہوں جس کی تو نے زکوٰۃ نہیں دی. جس نے اونٹوں کی زکوٰۃ نہیں دی، گائے کی زکوٰۃ نہیں دی، بکریوں کی زکوٰۃ نہیں دی، قیامت کے دن یہ آئیں گے، اونٹ ایسے آدمی کو اپنے پاؤں سے روندے گا، رونتے ہوئے گزر جائیں گے. اسی طرح گائے سینگ سے ماریں گی، بکریاں سینگ ماریں گی، گزر جائیں گی. جب پہلے والے گزر جائیں گے اور پچھلے والے بھی گزر جائیں گے تو پہلے والے دوبارہ پھر آ جائیں گے. اسی طرح چکر چلتا رہے گا. پہلے والے مارے اور گزر گئے، پیچھے والے بھی گزر گئے، پہلے والے پھر آ جائیں گے. اسی طرح مارتے رہیں گے، رونتے رہیں گے. کتنا بڑا عذاب ہے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت فیصلہ فرما دے. اس لیے مالوں کی زکوٰۃ جن کی بنتی ہے وہ اس میں سستی نہ کریں. یہ اللہ فرماتے بہتر نہیں ہے تمہارے لیے، تمہیں لگتا ہوگا مگر یہ اللہ فرماتے تمہارے لیے بہتر نہیں ہے. اسی طرح دوسرے جو مالی ذمہ داریاں ہیں، مالی واجبات ہیں، ان کو بھی پورا کرنا چاہیے، وگرنہ ان کے لیے بھی یہ سخت سزا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں بل ہوا شر لہم، بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے، اچھا نہیں ہے. سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، جس چیز کے ساتھ انہوں نے بخل کیا وہ گلے میں توق بنا کر ڈال دی جائے گی قیامت کے دن. اور اس کا مجازی معنی بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا جواب دینا پڑے گا. جو گلے کا توق بن جائے وہ کنایہ ہوتا ہے کہ اس کی ذمہ داری ہے اس پر، اس کا جواب دینا اس پر لازمی ہے، اس کو پورا کرنا اس پر لازمی ہے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی میراث اللہ کی ہے. اس لیے ہر آدمی جس چیز کا بھی مالک ہے وہ اس کو چھوڑ کے چلا جائے گا. تو بخل کیوں کرنا ہے؟ اتنی بڑی مصیبت کیوں لینی ہے؟ مال چھوڑ کے چلا گیا، اس کی مصیبت، اس کی ذمہ داری، اس کا حساب، اس کا وبال اس کی گردن پہ ہوگا. اس لیے مال تو چھوڑ کر چلے جانا ہے، کیوں اپنے گردن پر، اپنے اوپر اس کا وبال لیتے ہو؟ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ جو تم عمل کرتے ہو اللہ خبردار ہے، اللہ کو اس کا علم ہے. تو لہذا جب اللہ کو اس کا علم ہے تو اللہ اس کا ضرور بدلہ بھی دے گا. اس لیے جن کے ذمہ مال کی زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہے یا مال کی دوسری ذمہ داریاں ہیں جو وجوب کے درجے میں ہیں، ان کو اس بارے میں متیقظ ہو جانا چاہیے، بیدار ہو جانا چاہیے، وگرنہ تو یہ بہت بڑے عذاب کی شکل میں قیامت کے دن پکڑ لیں گی. تو اب دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں مال کی جو ذمہ داریاں ہیں، مال کے جو حقوق ہیں وہ بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جان کے جو حقوق ہیں اللہ رب العزت وہ بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.